السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو موقع پرست بھی تھا اور خوش نصیب بھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دادا دادی کا جدی پشتینی گھر توڑ کر نئے سرے سے تعمیر کرنے کے خیال سے میں نے اس بند گھر کو مدتوں بعد کھولا۔ والدین کے انتقال کے بعد ہم بہن بھائی بیرون ملک مقیم تھے۔ وطن لوٹے اور گھر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب مجھے کچھ پرانے خطوط ملے۔ ان کے ہمراہ ایک بوسیدہ سی ڈائری بھی تھی۔ میں گھر سے باہر کھلے صحن میں چلا آیا اور ورق گردانی کرنے لگا۔ ڈائری میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا: انڈیا سے میں نے ہجرت اس وقت کی جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ چند ماہ میں یہاں اگر رہا تو میرے بیوی بچوں پر فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ میرے نام نہاد رشتہ داروں میں سے بیشتر پاکستان چلے گئے تھے۔ 2 پھوپھیاں اور ایک چچا یہاں تھے۔ ان سے کسی قسم کی امداد ملنا ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ چچا نے تو بچپن میں ہی اپنا رویہ دکھا دیا تھا جب ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور میری اماں 2 بچوں ہی کے بعد نو عمری میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ چچا نے اتنی ذلالت دکھائی کہ جس مکان میں ہم لوگ رہتے تھے وہ بھی اپنے نام چڑھوا لیا۔ ایک کوٹھڑی ہمیں رہنے کو دے دی تھی، باقی جائیداد میں سے کچھ اپنی بہنوں کے نام کر کے ہم تینوں کو بالکل غیر اور اچھوت بنا ڈالا۔ ہمارے ننہال والے بھی کچھ دبو قسم کے تھے۔ اماں نے بھی کچھ زیادہ غیرت دکھائی، کہتی تھیں 2-4 دن تو سب آؤ بھگت کرتے ہی ہیں، بعد میں رہی سہی محبت بھی جاتی رہتی ہے، بہتر ہے کہ اپنوں سے دور رہو۔ اس غریب عورت نے جیسے تیسے وقت پورا کیا۔ میں نے انٹر کے بعد نوکری کر لی، چھوٹی بہن فریدہ کی شادی کر دی اور وہ کم نصیب پہلے بچے کی پیدائش پر بچے سمیت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اماں کو وہ بہت پیاری تھی، یہ غم انہیں لے بیٹھا۔ میں نے انہیں بہت سنبھالے رکھا۔ میری شادی کا ارمان تھا وہ پورا کر کے بستر پکڑ لیا اور سال بھر بیمار رہ کر وہ بھی فریدہ کے پاس چلی گئی۔ میری بیوی فرحت بہت اچھی تھی۔ مفلسین نے ہمیشہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے رکھا تھا، مگر میری بیوی فرحت میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی۔ وہ خود غریب خاندان کی یتیم لڑکی تھی، محرومیوں کا دکھ جھیل چکی تھی۔ اس نے میرے زخموں پر اپنی محبت اور اعتماد کا ایسا بھرپور مرہم رکھا کہ میں پاگل ہونے سے بچ گیا۔ معمولی آمدنی تھی، مگر فرحت ایسے سگڑاپے سے گھر چلاتی رہی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ ماں نے بچپن سے غیرت مندی کا ایسا درس دیا تھا کہ بھوکا مرنا بہتر سمجھتا تھا، لیکن کبھی کسی رشتہ دار سے اپنی ضروریات پوری کرانے کا کہنا تو کیا سوچا تک نہیں تھا، جبکہ ملنے جلنے والے اکساتے تھے کہ میاں اپنے باپ کا مکان ہی چچا سے مانگ لو، جب تک تم خود ہمت نہیں کرو گے وہ کبھی خود نہیں دے گا۔ میں یہ بتانا تو بھول گیا کہ نوکری کے بعد میں کرائے کے مکان میں اٹھایا تھا۔ اماں کے کہنے سے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لوگوں کے کہنے سننے سے میں نے چچا کو مکان کا پیغام بھیجوایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جب سے انکم ٹیکس کی رقم ادا کی ہے وہ اب تک مکان کی مالیت سے بھی دگنی ہو گئی ہے، وہ ساری مالیت ادا کر لو اور مکان لے لو۔ چچا تو سود خور بنیے سے بھی بازی لے گئے۔ میری بیوی فرحت جو رات دن مکان اپنا ہونے کے خواب دیکھتی تھی، ایک دن بجھ سی گئی، کہنے لگی تم غم نہ کرو عابد، اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن ہم اپنا مکان ضرور بنوا لیں گے۔ میں جانتا تھا یہ میرا دل رکھنے کو کہہ رہی ہے، ورنہ اسے مکان کی جتنی تمنا تھی اتنی شاید مجھے بھی نہیں تھی۔ وہ بھی ہمیشہ غیروں کے گھروں میں رہی، ادھر میں بھی اپنے مکان میں ہی غیروں کی طرح پلا بڑھا۔ حالات جدا سہی مگر بات ایک ہی تھی، ہم دونوں کے دل میں اپنے گھر کی شدید خواہش تھی، جس کی چند 100 روپے کی ملازمت میں پوری ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان دنوں جوش میں آ کر میں نے سگریٹ ترک کر دیے۔ فرحت نے اور زیادہ کفایشار بننا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے سلیم، آفتاب اور ستارہ ہمارے بچے پیدا ہو گئے۔ بچت کی ساری اسکیمیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ 2 وقت عزت سے روٹی مل جائے یہ بھی بہت غنیمت لگنے لگا تھا۔ ایک تو وہاں کا معتصب ماحول اور پھر رشتہ داروں کی خود غرضی میں بجھا بجھا سا رہنے لگا، زندگی بوجھ لگنے لگی۔ فرحت ایک اچھی بیوی سہی، مگر جب مالی مشکلات زیادہ بڑھ جائیں تو طبیعت کا چڑچڑاپن اچھی بیوی کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ فرحت کے پاس گھرداری اور بچوں کے دھندے کم نہیں تھے۔ مجھ سے اس کی غفلت رنگ لائی اور میں بیمار پڑ گیا۔
سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری ملازمت جاتی رہی، دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں، میری چھٹی کی درخواست ادھر ادھر کر دی گئی، صحت یابی پر دفتر گیا تو میری سیٹ پر کوئی اور صاحب براجمان تھے، سرکاری نوکری ہوتی تو لڑنے کی جرت بھی کرتا۔ 2-4 روز چکر لگا کر رہ گیا، گئی ملازمت نہ مل سکی، دل برداشتہ تو میں پہلے ہی تھا، جی میں آتا تھا تینوں بچوں اور بیوی سمیت زہر کھا کر زندگی کے عذاب سے چھٹکارا پالوں۔ فرحت بھی دل گرفتار تھی، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں رہے تو بھوکے مر جائیں گے، سو پاکستان چلتے ہیں۔ یہ آخری بازی تھی جو میں لگاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنے ایک دوست کو کراچی خط لکھ دیا، اس کا جواب بڑا حوصلہ افزا آیا اور اس طرح میں انڈیا سے پاکستان آ گیا۔ تن کے کپڑوں کے سوا بچا ہی کیا تھا جو ساتھ لاتا، جانیں محفوظ تھیں، یہی اللہ کا شکر تھا۔ یہاں آ کر کچھ دن پریشانی میں گزرے، اس کے واسطے میں ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار تھا۔ اجنبی لوگ اور غیر مانوس ماحول سمجھتے سمجھتے بھی ٹھوکریں لگ ہی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود مجھے زیادہ دشواریاں اٹھانا نہیں پڑیں۔ میرے دوست نے ایک فیکٹری میں ملازمت بھی دلوا دی، کچھ عرصے تک ساتھ رکھا، اس کا دل بھی بہت بڑا تھا لیکن مکان بہت چھوٹا، اور اس سے پہلے کہ اس کا دل بھی چھوٹا ہونے لگتا میں نے خود علیحدگی کی تجویز رکھ دی۔ ان دونوں میاں بیوی نے اوپری دل سے مخالفت کی، یہ بھی خیر ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، ورنہ اس مہنگے شہر میں کسی کے واسطے اتنا کرنا بہت دل جگرے کی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کرائے کا مکان کہاں لیا جائے۔ فرحت صدر کے علاقے میں رہنے پر ضد کر رہی تھی، یہاں پگڑی پر مکان ملتے تھے، اتنی میری حیثیت کہاں تھی، میں کم کرائے پر 2 کمروں کا مکان لینا چاہتا تھا۔ فیکٹری میں میرے ایک دوست نے بتایا کہ سوسائٹی کے علاقے میں 2 کمرے کا مکان مل رہا ہے، کرایہ مناسب ہے اور جگہ بھی عمدہ ہے، اگر لینا چاہو تو آج بلکہ ابھی بھی میرے ساتھ چلو۔ میں خود وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وقت ساتھ ہو لیا۔ اس زمانے میں تاریک روڈ اتنا آباد علاقہ نہیں تھا، کہیں کہیں مکان بن رہے تھے، لیکن یہ مکان جس روڈ پر واقع تھا وہ خاصا آباد تھا، اس کے ارد گرد 4 ہوٹل بھی تھے جس کی وجہ سے اچھی رونق رہتی تھی۔ میرا یہ دوست بھی اسی علاقے میں اندر کی طرف رہتا تھا۔ بہرحال اس کی مہربانی سے مجھے 2 کمروں کا مکان ملنے کی امید ہو گئی تھی۔ اب صرف مالک مکان کا انٹرویو باقی تھا۔ مکان مجھے چوکیدار نے دکھا دیا، مالکہ گھر پر نہیں تھی۔ شام کو ملنے کا وقت دے کر میں واپس آنے لگا کہ رگے شرارت بھڑکی، سوچا ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی مکان ہتھیا لے، کیوں نہ مالکہ کی نظر میں کچھ اہمیت پانے کے لیے ایک چھوٹا سا رکا لکھ دیا جائے۔ ڈرتے ڈرتے فیکٹری سے ملی ہوئی نئی ڈائری کا ورق پھاڑا، اس پر لکھا، کسی اور کو اپنا کرایہ دار بنانے سے پہلے اگر اس ناچیز سے مل لیں تو شاید میں ہی وہ شریف کرایہ دار نکلوں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ نیچے اپنا نام لکھا اور چوکیدار سے کہا کہ بی بی سے کہنا میں شام 4 بجے آؤں گا۔ پہلے خیال تھا فرحت اور بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں، لیکن یہ تو ہاتھ پھیلانے والا معاملہ ہوا، پہلے مالکہ کا سلوک دیکھ لینا چاہیے، پھر فرحت کو لے آؤں گا۔ اگر مکان نہ ملا تو وہ خواہ دل برداشتہ ہوگی، اس خیال سے فرحت سے میں نے ذکر تک نہیں کیا۔ شام کو میں 4 بجے سوسائٹی جانے کے لیے نکلا، راستے میں بس خراب ہو گئی، پھر مجھے پیدل جانا پڑا۔ وقت 4 کی بجائے 4:30 ہو گیا، سخت جھنجھلا گیا تھا کہ اب مکان ہاتھ سے گیا، لیکن یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ مالکہ میری منتظر تھی۔ شاید میرے رکے نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ زیادہ تفصیل میں اب کیا جاؤں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ عورت مجھے پہلی ہی نظر میں بڑی معقول لگی۔ عمر 36 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ میں عورت سے اس کی عمر تو کبھی نہیں پوچھتا، اس کے گالوں اور آنکھوں سے خود اندازہ لگا لیتا ہوں کہ عمر کیا ہوگی۔ خیر وہ بہت خوبصورت تھی، اپنی نوعمری میں غضب کی رہی ہوگی، جسم اور رنگت اب بھی دلکشی لیے ہوئے تھے۔ سفید رنگ کی قیمتی ساڑی بدن پر لپیٹ رکھی تھی، اگر ذرا سے سلیقے سے باندھی جاتی تو یقیناً عمر 2-4 سال اور پیچھے لگنے لگتی۔ آنکھیں اداس تھیں مگر ان میں ایک چیز بہت نمایاں تھی، وہ تھی محرومی کی پیاس۔ میں زیادہ ذہین تو نہیں مگر ایسی آنکھوں کی پہچان خوب رکھتا ہوں۔ اپنے ارد گرد مجھے ماحول ہی ایسا ملا تھا جن میں خواہشات کی محرومی ہر دل میں گھلی ہوئی تھی، اور میرا یہ مشاہدہ غلط کبھی ثابت نہیں ہوا۔ چنانچہ 2-4 باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت جو 8 سال قبل اپنے شوہر کی موت کے بعد بالکل تنہا رہ گئی ہے، اپنے عزیزوں کی محبت بھی کھو چکی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے مجھے بتا دیا کہ اس نے یہ مکان اپنے جیٹ کے پنجے سے بمشکل چھڑایا ہے۔
اس کا جیٹھ اب اپنی فیملی سمیت کینیڈا چلا گیا، ورنہ خدا جانے اس کے لیے اور کتنی مشکلات پیدا کرتا۔ اس عورت کا ایک ہی بیٹا ہے جسے تعلیم کی غرض سے اس نے بچپن سے اپنی ایک سہیلی کے پاس امریکہ بھیج دیا ہے، اور اب وہ ماشاءاللہ 15-16 برس کا بھی ہو گیا ہے۔ وہ یہاں تنہائی کے دن اس دن کی آس پر کاٹ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو کر پڑھ لکھ کر یہاں آ جائے گا اور وہ اس کی شادی کر کے گھر میں اس کے بچوں کی چہکار سن سکے گی۔ میں نے ہمدردی سے کہا، آپ کو اپنے بچے کو اتنی دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے اپنی جیٹ کی طرف سے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اسے جان سے نہ مار ڈالے۔ ان دنوں میری ایک دوست جو امریکہ میں ڈاکٹر ہے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بے اولاد تھے، اب تو ماشاءاللہ ان کے یہاں بھی 2 بچے ہو گئے ہیں۔ ان دنوں وہ بڑی تنہائی محسوس کرتے تھے اور یہاں مجھے اپنے بچے کی جان کی فکر تھی، سو میں نے اپنے بیٹے کو جو جب خاصا چھوٹا تھا ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ گو میں اخراجات کے پیسے بھجواتی رہی، مگر ان لوگوں نے مجھے ہر خط میں منع کیا اور یہاں تک لکھ دیا کہ وہ پیسے یہاں محفوظ ہیں، جب کبھی آؤ گی تو لے لینا۔ میں نے اس عورت کی باتیں انتہائی دلچسپی سے سنی۔ اس کی اور میری عمر میں 3-4 سال ہی کا فرق ہوگا، مگر چھوٹا ہونے کے باوجود وہ مجھے اپنی ہم عمر ہی لگی، بالکل اپنے جیسی دکھی۔ بظاہر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر وہ سچی رفاقت اور خلوص سے محروم تھی۔ کہنے لگی، آپ کے رکے نے جانے کیوں مجھے یقین دلا دیا کہ یہ شخص کھری بات کہنے والا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ میرے اچھے رفیق اور شریف کرایہ دار ثابت ہوں گے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں اپنے مکان کے یہ کمرے صرف پیسوں کے لیے کرائے پر نہیں دے رہی ہوں۔ مجھے تنہائی سے وحشت ہونے لگی ہے اور میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہوں۔ چاہتی ہوں کوئی ایسا شخص یہاں آ کر رہے جو مجھے تنہا ہونے کے جہنمی احساس سے بچا لے۔ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس عورت کی ذات کا میں پورا تحفظ کروں گا۔ اکیلی عورت کب تک مخالف ہواؤں سے لڑ سکتی ہے جبکہ اس کے اپنے اندر بھی محاذ کھلا ہوا ہو؟ وہ کس محاذ پر اپنی ذات کو لڑتی رہے، اور اس نے بھی مجھے ایک شریف کرایہ دار کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ چلتے وقت اس نے بڑے خلوص سے کہا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو کل ہی لے آئیے، میں کمرے صاف کروا کر انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف بڑی اپنائیت سے دیکھا، جیسے میں اس کے انتہائی عزیز دوستوں میں سے ہوں۔ میں نے گھر آ کر فرحت کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی۔ وہ اس غیر متوقع خبر سے پہلے تو حیرت زدہ ہوئی، پھر بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئی اور خوشی سے سرشار ہو کر بولی، عابد ایک دن دیکھ لینا، ہمارا اپنا بھی مکان ہوگا اور مجھے اس دن بھی اتنی ہی خوشی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن بھٹکا کہ کیا سوسائٹی والا مکان میرا ہو سکتا ہے، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا، اور یہ کمینہ خیال دوسری دفعہ اس وقت میرے دل میں پیدا ہوا جب مجھے سوسائٹی والے مکان میں منتقل ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ اس دفعہ فرحت کی مکان بنانے والی خواہش نہیں تھی، بلکہ مالکہ جس کا نام فیروز جہاں تھا اس کا بڑھتا ہوا التفات تھا۔ وہ فرحت اور مجھ پر بے حد مہربان تھی، مگر مرد ہونے کے ناطے یہ بات ضرور میں جانتا تھا کہ وہ عورت مجھے اپنے بے حد قریب سمجھنے لگی ہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آئی تھی کہ میں نے اس کے تقریباً سبھی مسائل اپنے سر پر لاد لیے تھے۔ اس کی اپنی ذات سے خطرناک حد تک لاپرواہی مجھے ذاتی طور پر دکھ دیتی تھی۔ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی خاصی زمین سندھ میں تھی جس کا حساب کتاب وہ خود رکھتی تھی۔ مجھ پر اعتماد کر کے اس نے ان کی جانچ پڑتال میں مجھ سے مدد لی۔ گھر کے چھوٹے بڑے مسائل، بجلی کے بل سے لے کر درزی کے بل تک کا حساب میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس کے بدلے اس نے مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ کے طور پر رقم دی جو مجھے گالی کے برابر لگی، اور میں اس سے ناراض ہو گیا۔ تب اس نے تیسرے دن مجھے اوپر اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ میں نے شاید نہیں بتایا، اس نے ہمیں نیچے کے 2 کمرے دے دیے تھے۔ باقی 2 کمروں میں اس نے اپنا سامان بند کر کے لاک کیا۔ اوپر کے 2 کمرے اس نے اپنی رہائش کے لیے رکھے، جس کا زینہ ہمارے پوشن سے علیحدہ تھا۔ اس کے بلانے پر میں اوپر گیا۔ وہ شاید سو کر اٹھی تھی یا تھوڑی دیر پہلے روئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ بھاری بھاری سا لگ رہا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، اور جس انداز سے اس نے مجھے دیکھا اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے کمینہ بنا دیا، اور میرے ذہن میں وہی خیال کودا کہ اگر میں ذرا سا خود کو تبدیل کر لوں تو یہ عورت، دوسرے لفظوں میں یہ جائیداد میری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں آپ کو اپنے اندر کے کمینے پن کی بات بتا رہا ہوں، مگر جس کا میری ظاہری ذات سے قطعی کوئی واسطہ نہیں تھا۔
اپنے خیال کو جھٹک کر میں نے خاتون خانہ کی خیریت پوچھی۔ کہنے لگی، عابد صاحب، آپ کے آنے سے میری آدھی پریشانیاں کم ہو گئی ہیں، مگر ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ کی عادت نہ پڑ جائے، اور اگر آپ نے انا کو اپنے اور میرے تعلقات میں اڑائے رکھا تو میرا آپ کا ساتھ جلد چھوٹ جائے گا۔ اگر آپ اپنے کاموں کا معاوضہ نہیں لیں گے تو میں آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکوں گی۔ میں نے اس کے خلوص کو دیکھ کر اس کی میز سے 1 روپیہ اٹھایا اور بولا، یہ میرا معاوضہ ہے اور آپ بلا تکلف اپنا ہر بوجھ، اپنی ہر پریشانی مجھے بتائیے۔ میں آپ کا رفیق ہوں، دوست ہوں۔ اور میرا جملہ ادھورا ہی رہ گیا، وہ منہ چھپا کر رو پڑی۔ میں گھبرا کر اٹھا، اس کے شانوں پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ اب مت روئیے پلیز، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ بے قرار سی ہو کر میرے شانوں پر سر رکھ کر بری طرح بکھر گئی، بلکہ 9-10 سال کی بچی کی طرح۔ میں بھرپور مرد تھا جسے خدا نے ہر شے مکمل دی تھی، اور وہ عورت تھی جو اپنے بے پناہ حسن اور صحت کے باوجود ایک طویل عرصے سے تنہائیوں سے الجھ رہی تھی۔ مگر اس لمحے ہم دونوں نے اپنے اپنے جذبات چھپا لیے۔ اس نے مجھ سے دلجوئی چاہی، وہ میں نے بھرپور دی، اور میں نے اس سے لاشعوری طور پر یہ اعتراف کرانا چاہا کہ تم بے شک مالکہ ہو مگر میں مرد ہوں، اس معاشرے کا حاکم مرد، جو عورت کو ہمیشہ بچی اور ناسمجھ ہی سمجھتا ہے، اور جس کی عورت کو ہر موڑ پر ضرورت رہتی ہے۔ اس معاہدے پر دونوں نے دل ہی دل میں دستخط کر دیے۔ ہمارے درمیان بہت سے فاصلے مٹ چکے تھے۔ آئندہ ملاقاتوں میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ میں نے فرحت کو آہستہ آہستہ یہ سمجھایا کہ اس عورت سے میری بے تکلفی کو تم کبھی دوسرا رنگ نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم سچ مچ مجھے کھو دو گی۔ یہ عورت اس عمر میں اب دوسری شادی نہیں کرے گی، اور جیسا کہ مجھے یقین ہے اس کا یہاں قیام بھی کم عرصے کا ہے۔ عین ممکن ہے کہ چلتے وقت وہ کم داموں یہ مکان فروخت کر جائے۔ اس لیے تم ہمیشہ فراخ دلی اور محبت سے اس سے سلوک کرنا۔ جس دن مجھے تمہارے رویے میں حسد کی بو آئی، تم سمجھ لینا کہ میں تم سے حقیقی معنوں میں دور ہو جاؤں گا۔ فرحت سمجھدار نکلی، اس نے میرے اور فیروزہ کے معاملات میں خاصی لا تعلقی سی برتی، جس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے فیروزہ کو بھرپور محبت اور رفاقت دی۔ وہ بیمار پڑی تو میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی تیمارداری کی۔ وہ پریشان ہوئی تو مجھے اس وقت تک چین نہیں ملا جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو گیا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ میرے لاشعور میں کیا تھا، میں اس کی نسوانیت سے متاثر تھا یا جائیداد سے۔ وجہ کچھ بھی ہو، میں مخلص بہرحال ضرور تھا، اور اتنی سچائی سے کہ اس نے مجھے بالآخر قبول کر لیا۔ ایک مرد، بلکہ اپنے مرد کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ گو یہ سودا فرحت سے چھپ کر ہوا۔ وہ خود فرحت سے ڈرتی تھی، مبادا وہ ہماری محبت کو پا کر ہمیں دور نہ کر دے۔ مگر غضب کی عورت تھی کہ میری بیوی بچوں کو عید تہوار پر اتنا کچھ دے ڈالتی کہ میں اور فرحت دونوں شرمندہ ہو جاتے۔ یقین کیجئے، اس نے ہزاروں روپے میرے بچوں پر لٹائے۔ کبھی کبھی فرحت سختی سے منع کرتی تو اس کا منہ اتر جاتا، کہتی، فرحت تم نہیں جانتی کہ مجھے تم لوگوں کے آنے سے کتنا تحفظ اور سکون ملا ہے۔ میں نے 8 سال ایک سچے دوست کی تلاش میں گزارے ہیں۔ مجھے تم دونوں میرے اپنے عزیزوں سے کہیں بڑھ کر اپنے لگتے ہو، اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ گو فرحت کا نام دوستوں میں وہ محض مصلحت کے تحت لیتی تھی، مگر اپنے سلوک سے اس نے ہمیشہ یہ تاثر دیا کہ وہ مجھے اور اسے دونوں کو یکساں چاہتی ہے۔ بڑے حوصلے کی عورت تھی وہ۔ میرے اور اس کے تعلقات 12-13 سال رہے۔ اس سارے عرصے میں نے اس کے دل سے محبت کی محرومی کا ایک ایک داغ دھو ڈالا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ فرحت سے اس کے اور اپنے تعلقات کی دوسری نوعیت قطعی طور پر چھپائے رکھی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی عورت محبت میں حصے داری برداشت نہیں کر سکتی۔ فرحت سمجھتی تھی کہ میں اس کا محض دوست یا بے سہارا عورت ہونے کی حیثیت سے خیال رکھتا ہوں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے کتنے قریب آ چکی ہے، اور نہ ہی وہ باتیں دہرا کر میں اپنے کمینے پن کا ثبوت دوں گا۔ دنیا کے نزدیک نہ صحیح، مگر میرے نزدیک وہ ایک شریف عورت تھی۔ میں نے انتہائی رازداری سے اس کی محبت اور سماجی وقار کی حفاظت کی، اور اس کے بدلے اس نے مجھے خود اعتمادی بخشی، اونچی سوسائٹی کے آداب سکھائے، اور اپنے رسوخ سے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات بڑھوائے۔ خود ہمیشہ پیچھے رہی، مجھے آگے بڑھایا، اور ان تمام سالوں میں نے اپنا خود چھوٹا سا کاروبار کر لیا۔
جو آہستہ آہستہ آگے ضرور بڑھتا اگر اچانک فیروزہ امریکہ نہ چلی جاتی۔ اس کے بیٹے نے، جس سے وہ ملنے ہر سال امریکہ جایا کرتی تھی، اپنی ماں کو مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ کر لیا۔ وہاں وہ ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے ماں کو بلایا اور شادی کے بعد مجبور کیا کہ وہ اب پاکستان نہ جائے۔ فیروزہ نے رضامندی دے دی، اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے کراچی آئی، مجھے خاموشی سے اپنا فیصلہ بتایا، کہنے لگی، عابد، مجھے یہ فیصلہ کبھی نہ کبھی تو کرنا تھا۔ اب تو تمہارے اپنے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں ان کے مستقبل کی بھی فکر کرنا ہوگی۔ فرحت تمہاری بہت نیک بیوی ہے۔ اس کے سامنے میں نے ہمیشہ خود کو مجرم سمجھا، جس کا ازالہ میں کرنا چاہتی ہوں، اور اب میری عمر بھی ایسی نہیں رہی کہ میں پہلی جیسی شدید تنہائی محسوس کروں۔ امریکہ میں بیٹے، بہو اور پوتے پوتیوں کی موجودگی میں گھر کر یہ احساس بھی میرا مٹ جائے گا۔ تمہاری محبت، قربت، رفاقت اور پیار نے مجھے جو کچھ دیا وہ عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ خدا تمہیں ہمیشہ شاد رکھے۔ اور وہ جس طرح اچانک میری زندگی میں آئی تھی، اسی خاموشی سے چلی گئی۔ فرحت، جو کہ لا علم تھی کہ اس کے مرد کی شراکت دار کوئی اور عورت بھی ہے، اس کے ازالے کے طور پر فیروزہ کیا دے کر گئی، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ مکان، جی ہاں یہی مکان جس کی مالیت آج کروڑوں سے کسی طور کم نہیں، وہ فرحت کے نام لکھ گئی۔ اس کے کاغذات مجھے اس کے چلے جانے کے بعد وکیل نے لا کر دیے۔ فرحت تو سچ مچ اس کے خلوص کو محسوس کر کے رونے لگی تھی، کیونکہ اس کی عمر بھر کا خواب بھی تکمیل پا چکا تھا۔ میں نے اپنا کاروبار بند کیا، اس کا سرمایہ نچلی منزل کو دکانوں میں تبدیل کرانے پر لگایا، اور اب میں 4 عدد بڑی بڑی دکانوں کا مالک ہوں، جس کا لاکھوں روپیہ کرایہ آتا ہے۔ بے فکری ہے، پیسہ ہے، زندگی کی ہر خواہش پوری ہو چکی ہے۔ مگر دل میں ایک ٹیس کبھی کبھی اٹھتی ہے کہ شاید میں بھی فیروزہ سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنے والد صاحب کی یہ ڈائری میرے لرزتے ہاتھوں میں موجود تھی، اور پھر میں نے اچانک ہی ایسا فیصلہ کیا جو ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور ڈائری کو نظر آتش کر دیا۔